بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بھارت اور پاکستان کے اوپر ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ جنگ کا ماحول ایک دہشت گرد حملے کی وجہ سے بنا ہے، جس کا الزام بھارت پاکستان پر لگا رہا ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ بھارت نے خود کیا ہے۔ بھارت نے اس کے مقابلے میں پاکستان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں اور سنتاس معاہدہ اس کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہم جانیں گے یہ سنتاس معاہدہ ہے کیا اور اس کو ہندوستان نے ختم کیوں کیا ہے۔ سنتاس معاہدہ 1960 میں ہوا تھا۔ اس معاہدے میں مختلف اصلاحات کی وضاحت کی گئی، جیسے مشرقی دریا کا مطلب راوی، ستلج اور بیاس، اور مغربی دریا کا مطلب سندھ، جہلم اور چناب ہے۔ دونوں ملک تسلیم کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ پانی کے استعمال کو مستقل بنیادوں پر منظم کرے گا۔ ناظرین، اس کی شق نمبر 2 میں ہے کہ مشرقی دریاؤں کا استعمال راوی، ستلج اور بیاس کے پانی پر بھارت کو مکمل حق حاصل ہے۔ بھارت چاہے تو ان دریاؤں کے پانی کو اپنے اندر مکمل طور پر روک کر استعمال کر سکتا ہے، چاہے آبپاشی ہو یا بجلی کی پیداوار۔ شق نمبر 3 کے اندر مغربی دریاؤں کا استعمال بتایا گیا ہے، یعنی سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر پاکستان کو مکمل حق دیا گیا ہے۔ بھارت ان دریاؤں پر کچھ غیر نقصان دہ منصوبے، مثلاً ہائیڈرو پاور، بغیر ذخیرہ آب کے بنا سکتا ہے، لیکن پانی کے قدرتی روانی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ شق نمبر 4 یعنی عبوری بندوبست کے اوپر بنائی گئی ہے۔ جب تک پاکستان اپنی متبادل نہریں اور ڈیم مکمل نہ کرے، بھارت کو اجازت دی گئی کہ وہ مشرقی دریاؤں کا پانی فوری طور پر مکمل روک نہ سکے۔ بھارت کو اس دوران کچھ پانی پاکستان کو دینا ہوتا تھا تاکہ پاکستان کو وقت ملے۔ اس معاہدے کے شق نمبر 5 کے اندر بتایا گیا ہے پاکستان کے منصوبے۔ پاکستان کے لیے نئی نہریں، بیراج اور ڈیم تعمیر کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ بین الاقوامی مالی امداد عالمی بینک اور دیگر ممالک سے حاصل کی گئی تاکہ پاکستان اپنی زرعی زمین کو پانی دے سکے۔ اس معاہدے کی شق نمبر 6 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پانی کے استعمال کے قواعد کیا ہیں۔ دونوں ممالک پانی کے استعمال میں ایسے طریقے اپنائیں گے کہ دوسرے ملک کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ مثلاً بھارت بجلی پیدا کر سکتا ہے، مگر پانی کو روک کر زراعت یا دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ شق نمبر 7 تکنیکی معلومات کے تبادلے کے متعلق ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کو اپنے آبی منصوبوں، دریا کے بہاؤ، پانی کے استعمال کی معلومات فراہم کریں گے۔ سال میں 2 بار اجلاس بھی ہوں گے جس میں آبی ماہرین شرکت کریں گے۔ اس معاہدے کی شق نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ دریا کی نگرانی اور معائنہ۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے علاقوں میں مقررہ وقتوں پر اپنے ماہرین بھیج کر دریا اور ڈیموں کا معائنہ کر سکتے ہیں تاکہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تنازع کے حل کا طریقہ کار شق نمبر 9 میں بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو سب سے پہلے دونوں ملک آپس میں بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر بات چیت سے مسئلہ حل نہ ہو تو عالمی ماہرین کی مدد لی جائے گی۔ اگر پھر بھی مسئلہ نہ حل ہو تو پھر کیا کیا جائے گا، یہ بھی اسی شق میں بتایا گیا ہے، تو عالمی عدالت یا ثالثی عدالت کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ عالمی بینک کس حد تک نگرانی اور معاونت فراہم کرے گا۔ شق نمبر 10 میں معاہدے میں ترمیم کے متعلق بتایا گیا ہے۔ دونوں ممالک باہمی رضامندی سے معاہدے میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم یا تبدیل نہ کیا جا سکتا ہے۔ شق نمبر 11 حتمی دفعات میں
یہ بتایا گیا ہے کہ معاہدہ 1960 میں دستخط کے ساتھ ہی نافذ العمل ہو گیا۔ یہ معاہدہ مستقل بنیادوں پر ہے جب تک کہ دونوں ملک باہمی رضامندی سے اسے ختم نہ کریں۔ لہٰذا بھارت اس معاہدہ کو ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ہٹ درمی کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک الزام لگا کر اپنے دہشت گردی کا واقعہ جو انہوں نے خود کیا ہے، جو شواہد بھی بتاتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی آپ کے دریاؤں کا پانی بند کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً جب بند ہوگا تو پاکستان کی زراعت ختم ہو جائے گی، پاکستان کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچے گا، جس وجہ سے پاکستان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت یا ہندوستان ایسا کرے۔ لہٰذا اگر ہندوستان نے ایسا کیا تو یقیناً یہ ایک جنگ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ تو ناظرین، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دونوں ملک امن و امان سے رہیں اور اپنے اپنے حقوق کا تحفظ کرتے رہیں اور دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ والسلام علیکم۔